ہمارے ایک مہربان نے لکھا ہے کہ ہم عہد یوسفی میں جی رہے ہیں. میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں عہد یوسفی کا کہ ہم سب کے دامن پیچھے سے پھٹے ہوئے ہیں اور آگے سے پھٹنے کی امید میں جی رہے ہیں. 8 بجنے والے ہیں. کتنا وقت ہو گیا؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا. صاحب سب کے سامنے تو جھوٹ نہ بولے. ڈاکٹر صاحب نے فرمائش تو نہیں، بہرحال میری تجویز پر یہ فرمایا تھا کہ میں یہ پڑھوں، مگر یہ ہے 25 منٹ. اتنی تار ذرا مشکل ہے. پہلے چھوٹے چھوٹے سن لیجئے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ آپ میں کتنی ہمت ہے. یہ 30 برس پہلے کی بات ہے. آتش اس وقت بھی جوان نہیں تھا. مجھے خواتین کی ایک شام افسانہ کی محفل کی صدارت کے لیے کہا گیا. میں نے مدعو کرنے والی خاتون سے اپنا وہی پیٹنٹ فقرہ دہرایا کہ بی بی میں تو گوشہ نشین بلکہ پردہ نشین آدمی ہوں. بولی اسی لیے تو آپ کو بلا رہے ہیں. خواتین کی محفل ہے، اگر آپ کو بے پردگی کا اتنا ہی خیال ہے تو اینک اتار کر بیٹھ جائیے گا. اس خاتون کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اینک اتارنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، خصوصاً جب اس کے شیشے میری طرح آدھ انچ موٹے ہوں. اللہ بخشے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جب کوئی 80 کے پیٹے میں ہوں گے تو ان کی محفل میں روز حاضری دینے والا ایک منہ چڑھا شاگرد ایک دن شام کو زندگی میں پہلی بار نئی اینک لگا کر آیا. صوفی صاحب قبلہ دیکھتے ہی بولے کہ برخوردار اینک لگا کر تو تم بالکل الو نظر آتے ہو. شاگرد ہاتھ جوڑ کر اور گھٹنے چھو کر بولا کہ سر اینک نہ لگاؤں تو آپ الو نظر آتے ہیں. اب کچھ فیض صاحب کے بارے میں سنیے. بہت لمبا مضمون لکھا تھا، اس میں سے چند پیراگراف آپ کو سناتا ہوں. فیض کے زمانے کی شاعری کا پس منظر اور منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ اردو شاعری ابھی پوری طرح گل و بلبل، آشیانہ اور بجلی. اس زمانے میں بجلی کو آسمان کی بجلی نہیں کہتے تھے، بجلی سے مراد بجلی ہوتی تھی. تو اس زمانے میں گل و بلبل، آشیانہ اور بجلی، شب ہجر کی طوالت، دل و جگر سے خون کا اخراج، یہ موضوعات تھے ہماری شاعری میں. دل و جگر سے خون کا اخراج، موت کے بعد بھی غیر شرعی خواہشات کا غلبہ، اپنے مزار پر صفائی، مرمت اور روشنی کا ناکافی انتظام، قبر کے اندر مرحوم کی شان میں فرشتوں کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں وغیرہ. ان جیسے موضوعات سے اردو شاعری پوری طرح پیچھا نہیں چھوڑا پائی تھی. عاشق کو فراق میں زیادہ مزہ آتا تھا. کہتے ہیں کہ ہجر سے شاد، وصل سے ناشاد، کیا طبیعت جگر نے پائی ہے. ہم بھی ایک مدت تک اس شعر کی لطافت احساس اور نزاکت خیال پر سر دھنتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن مرزا عبدالودود بیگ نے یہ کہہ کر سارا مزہ کرکرا کر دیا کہ اس صورتحال کا سارا کریڈٹ طبیعت کو نہیں صحت کو جاتا. یہ بھی چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں. فیض صاحب نے اپنے بارے میں لکھا ہے، ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. خیر شاعری کے بارے میں تو فیض صاحب نے غلط بیانی کی حد کو چھوتی ہوئی کسر نفسی سے کام لیا. رہا ان کا عشق
تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں کاروبار عشق جس فراغت، محنت، مشقت اور خاری کا طالب ہے، فیض صاحب کی فطری کاہلی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ خود کہتے ہیں کہ عاشقی کے لیے جتنی فراغت چاہیے اتنی مجھے نصیب نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ بعض مردوں کو عشق میں محض اس لیے صدمے اور ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے کا مطلب وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں فیض صاحب خود کہتے ہیں کہ عاشقی کے لیے جتنی فراغت چاہیے اتنی مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ فیض صاحب کی ایک مداح خدیجہ بیگم، جو غالباً حیدرآباد دکن میں ہے، فیض صاحب کی ایک مداح خدیجہ بیگم ان کی بے نیازی کے بارے میں لکھتی ہیں کہ میں بہت مزے کے کھانے ان کے لیے بڑے چاو چاہت سے پکاتی، مگر ہر بار دیکھا کہ جو چیز بہت نزدیک ہوتی بس وہی کھاتے رہتے۔ دال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں، مچھلی دور ہے تو وہ طلب نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی فرق ہی محسوس نہیں کیا کہ بینگن کا بھرتا نوش جان کر رہے ہیں کہ بھیجا، شاہی ٹکڑے لے لیے ہیں کہ بگھارے آلو۔ صاحبو، اصل بات یہ ہے کہ شاعر جب زندگی میں ہی لیجنڈ بن جاتا ہے تو یار لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے قصے گھڑ لیتے ہیں۔ مثلاً یہی کہ فلاں شاعر یا ادیب حسین چہروں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہم نے لندن میں 6-7 سال فیض صاحب اور ان کے روز و شب کو کافی قریب سے دیکھا ہے۔ ہمیں تو وہ بے نیاز سے لگے۔ ہم نے تو پارٹیوں میں یہی دیکھا کہ اگر کوئی شاہی ٹکڑا خود چل کر ان کے پہلو تک پہنچ گیا تو ان کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی شاہی ٹکڑا خود چل کر ان کے پہلو تک پہنچ گیا تو فیض صاحب نے ہمارے حصے میں آئے ہوئے بینگن کے بھرتے کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ فیض صاحب کی طبیعت میں صبر و تحمل، قوت برداشت اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھری تھی، بلکہ بلحاظ مقدار ایسا لگتا تھا کہ کوٹ کوٹ کر نہیں سالم بھر دی تھی۔ لوگ اسی کو کاہلی پر محمول کرتے تھے۔ اس کے بھی لطیفے مشہور ہیں۔ مثلاً ایک نوجوان نے پوچھا، فیض صاحب انتظار کرتے کرتے اتنے دن ہو گئے، انقلاب کب آئے گا؟ ارشاد فرمایا اپنے مخصوص لہجے میں، آ جائے گا، ابھی آپ کی عمری کیا ہے۔ اب صاحب اور بہت کچھ ہے، مگر بشرط زندگی آپ نے پھر یاد کیا تو پھر کبھی سنائیں گے۔ اس وقت تو فیض صاحب پر اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت صحیح بتائیے کتنا وقت